در بطول جلایا گیا مدینے میں۔ حضرات، جیسا کہ مجلس سے پہلے میں آپ کو یہ اعلان ضرور بتاتا ہوں، کل کی جو عشرہ ایام فاطمیہ کی مجلس چل رہی ہے، کل بعد نماز جمعہ ٹھیک 12:30 بجے حسینیہ محمد پور میں 2 مجلسیں ہوں گی، اور 16 جنوری کو حسینیہ صدر الدین پور میں صبح سے شام تک بعد نماز مغربین شبیہ تابوت جناب فاطمہ زہرا برآمد ہوگا، اور 17 جنوری کو روضہ فاطمہ زہرا پر تھوڑا سا پروگرام میں تبدیلی ہوئی ہے۔ جو مجلسیں صبح سے ہوتی تھیں وہ مجلس بعد نماز ظہر ٹھیک 1 بجے دن میں روضہ فاطمہ زہرا پر شروع ہوگی، اور شب کی مجلس بلا انتظار 6:30 بجے شروع ہو جائے گی، اور حسینیہ پورا شیر خاں میں 18 جنوری کو صبح 9 بجے اور 2 بجے دن میں اتر پٹے کے عزا خانے میں، اور بعد نماز مغربین حسینیہ برے پٹے میں مجلس ہو رہی ہے۔ شب کی مجلس برے پٹے میں جو ہوگی اس میں مجلس کو خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عادل زیدی صاحب قبلہ جونپور، اور مجلس کے فوراً بعد شبیہ تابوت جناب فاطمہ زہرا برآمد ہوگا۔ عشرے کی آخری مجلس آستانہ جناب زینب صدر الدین پور میں ہوگی، وہاں پر مجلس کو خطاب کر رہے ہیں حجت الاسلام خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید قیصر عباس صاحب قبلہ بنارس، اور مجلس کے فوراً بعد شبیہ تابوت جناب فاطمہ زہرا برآمد ہوگا۔ آپ تمامی حضرات سے شرکت کی گزارش ہے۔ اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نام، آنکھوں میں اشک گرد بھرے گیسوؤں کے بعد، دیکھا ایک ایک کا بولے بسات ملا، کاغذ پھرا گیا ابھی اماں کا کیا ہے، کاغذ پھرا گیا ابھی اماں کا کیا ہے، زینب پکاری کہر ہوا ننگ سار کرو، بابا کو ماں کے مرنے کی جا کر خبر کرو، بابا کو ماں کے مرنے کی جا کر خبر کرو۔ اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نام، یہ سنتے ہی وہ رونے لگے داڑھے مار کر، پھینکی زمین پہ ٹوپی اپنی اتار کر، حسرتا کہا کئی باری پکار کر، پیراہنوں کی جیب کو پھر تار تار کر، پیراہنوں کی جیب کو پھر تار تار کر، مسجد میں جا کے کہنے لگے بابا جان سے، گھر موئے چلو کہ اٹھ گئی اماں جان سے، گھر میں چلو کہ اٹھ گئی اماں جان سے۔ اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نام، بیٹوں سے مار کے فاطمہ کی سنتے ہی خبر، کش ہو گئے علی علی شاہ بیروبر، چلائے سیاہ علی پیٹ پیٹ کر، تازہ ہوا پھر آج غم سید البشر، تازہ ہوا پھر آج غم سید البشر، مارا تھا بے گناہ جسے تازیان سے، وفا کا کرنے والی سدھاری زمان سے، وفا کا کرنے والی سدھاری زمان
فاطمہ زہرا کے نونہال اقدام کے بعد ہوش میں آئے جو مرتضیٰ دیکھا پچھاڑ کھاتے ہیں سبطین مصطفیٰ روتے ہیں ڈاڑے مار کے اصحاب با وفا ہے کہ ہائے دختر سردار انبیاء ہے کہ ہائے دختر سردار انبیاء لائے ہاتھ دے کے سورشین کو روئے گلے لگا کے حسن اور حسین کو روئے گلے لگا کے حسن اور حسین کو اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نونہال بیٹوں کو ساتھ لے کے چلا وہ فلک جنا آئے حرام میں ساتھ جو وادی دوروا زہرا کو مردہ دیکھ کے دل ہو گیا کباب اسے ردا اٹھا کے یہ رو رو کیا خطاب اسے ردا اٹھا کے یہ رو رو کیا خطاب بی علی کو چھوڑ کے دار خراب میں آخر گئی رسول خدا کی جناب میں آخر گئی رسول خدا کی جناب میں اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نونہال اب کون لے گا شبر و شبیر کی خبر چھوٹے سے سین میں ہو گئے بے کس میرے پسر کیا کہہ کے دیوے ہائے تسلی پیدر افسوس ہے کہ ہو گیا ویرا علی کا گھر افسوس ہے کہ ہو گیا ویرا علی کا گھر جیتے ہیں کب جو ہجر کے صدمے اٹھاتے ہیں ہم بھی تمہارے پاس کوئی دن میں آتے ہیں ہم بھی تمہارے پاس کوئی دن میں آتے ہیں اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نونہال سنکار خدا کے شیر سے پردرد یہ بیان برپا تھا حشر خانہ زہرا کے درمیان منہ پیٹتی تھی بیبیاں بنا لو فغان حال دل برانے علی کی یہ حال دل برانے علی کی یہ مردے سے ماں کے دونوں پہ لپٹے جاتے تھے حیدر ہٹا ہٹا انہیں چھاتی لگاتے تھے حیدر ہٹا ہٹا انہیں چھاتی لگاتے تھے اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نونہال ماتم میں گزری بنت نبی کے جو آدھی رات میات کو دیکھ کے غسل و کفن شاہ خوشتفار گھر سے جنازہ لے چلے بیٹوں کو لے کے ساتھ نا پکاری مار کے چھاتی پہ دونوں ہاتھ نا پکاری مار کے چھاتی پہ دونوں ہاتھ کیا ہے کہ
چھوڑ جاتی ہو اماں اکیلے گھر میں ہمیں چھوڑ جاتی ہو اتنے میں آئے فاطمہ زہرا کے نونہال حضرات مجلس کا آغاز باقاعدہ طور سے ہو چکا تلاوت کلام پاک اور مرثیہ خوانی کے ذریعے 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں. اس کے بعد شاعر آپ کے والے کہ کون روکے گا ہمیں جنت میں جانے کے لیے کون روکے گا ہمیں جنت میں جانے کے لیے ہم غدیری جائیں گے جنت بسانے کے لیے کون روکے گا ہمیں جنت میں جانے کے لیے ہم غدیری جائیں گے جنت بسانے کے لیے گود میں ایک لوتی دختر لے کے بولے یہ رسول. شعر ملاحظہ فرمائیں. گود میں ایک لوتی دختر لے کے بولے یہ رسول ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے گود میں ایک لوتی دختر لے کے بولے یہ رسول ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے. انہی مصروں کے ذریعے سایہ میں گزارش کروں گا جناب کیفی سلموں سے تشریف لائیں. ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد والا باواز بلند تجھ کو کہتے ہیں نبیوں میں ابیہا زہرا تجھ کو کہتے ہیں نبیوں میں ابیہا زہرا تجھ کو کہتے ہیں نبی ام ابیہا زہرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا ہے یہی سب سے بڑا تیرا قصیدہ زہرا ملتا رہتا ہے مجھے سورہ کوثر کا ثواب ملتا رہتا ہے مجھے سورہ کوثر کا ثواب میں تیرے نام کا کرتا ہوں وظیفہ زہرا میں تیرے نام کا کرتا ہوں وظیفہ زہرا. اور یہ شعر پر درخواست حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں. فاطمہ بزتو منی کا یہی مطلب ہے فاطمہ بزتو منی کا یہی مطلب ہے محمد کا وہی جو ہے تمہارا زہرا ہے محمد کا وہی جو ہے تمہارا زہرا. صلوات محمد و محمد پر حضرت 4 مثال اور آخر حاصل کرتا ہوں. رسول پاک کی نور نظر ہے فاطمہ زہرا رسول پاک کی نور نظر ہے فاطمہ زہرا علی یہ مرتضیٰ کی ہم سفر ہے فاطمہ زہرا.
تیسرا چوتھا مرتبہ خاص حاضر کرتا ہوں، عقیدے کا شیء ملاحظہ کریں۔ یقین مجھ کو مکمل ہے مکافر دوس میں ہوگا، یقین مجھ کو مکمل ہے مکافر دوس میں ہوگا، شفاعت کے لیے میری اگر ہے فاطمہ زہرا، شفاعت کے لیے میری اگر ہے فاطمہ زہرا۔ حضرت آخری چالی سے حاضر ختم ملاحظہ کریں۔ علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے، علی کے قد کے برابر کہاں سے لاؤ گے، بتاؤ دوش پیمبر کہاں سے لاؤ گے۔ تیسرا چوتھا مرتبہ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ بتاؤ دوش پیمبر کہاں سے لاؤ گے، مثال فاطمہ دنیا میں ڈھونڈنے والوں، مثال فاطمہ دنیا میں ڈھونڈنے والوں، جواب سورہ کوثر کہاں سے لاؤ گے، جواب سورہ کوثر کہاں سے لاؤ گے۔ حضرات یہ تھے جناب کیفی علی رنوی صاحب۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں جناب علمدار رنوی صاحب سے تشریف لائیں اور ذکر اہل بیت بیان فرمائیں۔ ان کے استقبال میں باوضع بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد والد۔ در بطول جلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، علی کو خون رلایا، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں۔ بند سماعت کریں مومنین۔ نہ جانے کیا ہوا بعد نبی زمانے کو، نماز جس سے ہے قائم وہ گھر جلانے کو، نمازیوں کو بلایا، نمازیوں کو بلایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، شکستہ پہلو جو زہرا دکھائی دیتی ہے، حدیث بالذات منی دہائی دیتی ہے،
خون بہایا نبی کا خون بہایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں اور جواب کیا دے علی پوچھتی ہے یہ بیٹی ہے بابا جلتا ہوا در گرا کے ماں پہ میری سنا ہے جشن منایا سنا ہے جشن منایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں اور کہا رسول سے بنتے رسول نے جا کے فدک نہ دیتے مجھے کو یہ غم نہیں تھا مگر میرا مذاق اڑایا میرا مذاق اڑایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں اور حسن حسین کو پہچان ہی نہیں پائی تمام ہو گئی بنتے نبی کی بینائی تماچا ایسا لگایا تماچا ایسا لگایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں اور ستم تو یہ ہے تماشا ہی بن گئی دنیا کسی نے کچھ نہ کہا دیکھتی رہی دنیا علی کو قیدی بنایا علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں اور کہا یہ بھائی نیک بھائی سے گلے لگ کے حسن بھلا نہیں سکتا حسین وہ منظر جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا جب ہاتھ ماں پہ اٹھایا گیا مدینے میں در بطول جلایا گیا مدینے میں آخری دو من ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا یہ ظلم جو مسجد میں رو پڑے مولا وہ جس نے مارا تھا بنتے رسول کو درا وظیفہ اس کا بڑھایا وظیفہ اس کا بڑھایا گیا مدینے
اور یہ راز دفن ہے دو بھائیوں کے سینے میں، نبی کی بیٹی کو مسجد میں، گھر میں، کوچے میں، کہاں کہاں پہ ستایا، کہاں کہاں پہ ستایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں۔ مقتے گبن کہ غریب لکھے تکلم امیر کی کیسے، اندھیری رات میں چھپ گئے مدینے والوں سے، مزار زہرا بنایا، مزار زہرا بنایا گیا مدینے میں، در بطول جلایا گیا مدینے میں، علی کو خون رلایا گیا مدینے میں۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا قمر عباس صاحب سے تشریف لائیں، ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پر محمد علی۔ فاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مطیع الحسن والدین مطیع الحسن، شفاعت حسین والدین شفاعت حسین، اور میرے استاد محترم مرحوم تراب علی کی ان تمام مرحومین کے ارواح کو ساتھ فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام وتحية والإكرام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ اما بعد فقد قال في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآت ذا القربى حقه، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک آواز بلند صلوات میں محمد والے محترم سامعین کرام، اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ اسراء آیت نمبر 26 کے ایک جز ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے آتے ذل قربا حقہ۔ پروردگار عالم مخلوق
میں سے جو اس کی سب سے محبوب ترین ذات ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرما رہا ہے، حبیب مسکین کا جو حق ہے اسے دے دیجئے، یا آپ کے جو قرابت دار ہیں ان کا حق انہیں دے دیجئے۔ ابن جریر سے یہ روایت ہے کہ آپ نے مولا کائنات سے روایت کی ہے کہ مولا کائنات نے ایک شخص سے پوچھا، اے جریر یہ بتاؤ، مولا کائنات نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تم نے قرآن کی اس آیت کی تلاوت کی ہے؟ وہ شخص کہتا ہے مولا ہاں۔ پھر مولا نے اس سے یہ کہا یہ بتاؤ اس آیت میں جو حق کہو کا اشارہ ہو رہا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اب ابن جریر کی یہ نقل کرتے ہیں کہ فوراً وہ شخص کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، آپ ہی وہ ذات ہیں، آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ اس آیت میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ آپ کا حق آپ کو دے دیا جائے۔ اس آیت کے نزول کے بعد ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کا حق فدق انہیں دے دیا۔ عزیزان محترم، در اہل بیت ایک ایسا در ہے کہ اس در سے کائنات کی ہر شے مل جاتی ہے۔ اگر نہیں ملتی ہے تو ہمارے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، ان کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ در ہے اہل بیت کا گھرانہ، وہ گھرانہ ہے کہ یہاں سے چاند کو چاندنی ملی ہے، سورج کو روشنی ملی ہے، ستارے کو ضیاء ملے ہیں، سمندر کو موجیں ملی ہیں، نہریں کو لہریں ملی ہیں، یعنی کائنات کی ہر شے کہ جس کو مانگنا آیا ہے اس در سے مانگا ہے تو اسے میسر ہو گئی ہے۔ لیکن اگر اس در سے کوئی ذات کھالی گئی ہے تو اس کے مانگنے میں کمی ہے، اہل بیت کے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اہل بیت کی ایک کڑی کا نام شہزادی فاطمہ ہے، جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا مقصود ہے۔ شہزادی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ جس سے آپ کی عظمت ظاہر ہوگی۔ برادران اہل سنت کے ایک معتبر ترین اور جید عالم دین مولانا اسماعیل میرٹھی، مناظرے کے ایک بہترین عالم دین، جہاں علم ہوتا ہے وہاں فساد نہیں ہوتا ہے، وہاں اختلاف نہیں ہوتا ہے، جہاں اہل بیت کی اطاعت ہوتی ہے وہاں فساد نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اہل بیت نے کہا ہماری امامت ہی اس لیے ہے تاکہ قوم منظم رہے، تاکہ معاشرہ منظم رہے۔ اگر آپ شہزادی کے خطبہ فدق پڑھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں ملے گی آپ کو کہ شہزادی نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی اطاعت ہی اس لیے ہے تاکہ یہ قوم، یہ معاشرہ، یہ امت محمدی منظم رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں علم ہوگا وہاں اختلاف نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں دعوت دی جائے گی مناظرے کی۔ آئیے ہم اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، آپ اپنی دلیل پیش کیجئے گا۔ جس کی دلیل قابل قبول ہوگی اس کی دلیل قبول کر لی جائے گی اور ہم لوگ خوشی خوشی اپنے مقام سے دور چلے جائیں گے۔ تو مولانا اسماعیل میرٹھی برادران اہل سنت کے معتبر ترین عالم دین، جید عالم دین، جن کی مناظرے میں کوئی مثال نہیں تھی۔ کئی ایسے شیعہ اہل تشیع کے مولوی تھے کہ جن سے ان کا مناظرہ ہوا اور انہوں نے مناظرے کو ہرا دیا، یعنی ان کے ذہن پر مناظرے کے ذریعے غلبہ حاصل کر لیا۔ ایک شیعہ عالم دین سے جیسے اس کا مناظرہ ہوا، چند ہی منٹ کے بعد وہ غلبہ حاصل کر لیے، اور غلبہ حاصل کرنے کے بعد
جب کوئی کسی میدان سے فتح حاصل کرتا ہے تو چند لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو مولانا صاحب کے ساتھ بھی ان کا لشکر ان کے ساتھ ہو کے گاؤں کی بستی میں داخل ہوا. وہاں کے ایک بزرگ عالم دین بہت بزرگ تھے، انہوں نے مولانا اسماعیل صاحب کو دعوت دی، اپنے قاصد کو بھیجا. قاصد مولانا موصوف کے پاس آیا. مولانا کہنے لگے کہ میں فلاں صاحب کو مناظرے میں شکست دے کر آیا ہوں اور میں ان کے پاس ان کے پاس میں جاؤں. قاصد کہنے لگا دیکھیے آپ کو ان کے پاس چلنا ہوگا. انہوں نے ایک ایسا الفاظ ادا کیا کہ منبر کا تقدس مانے کہ میں وہ الفاظ ادا کروں، وہ جانے سے منع کر دیے. قاصد کا تیور تبدیل، وہ کہنے لگا دیکھیے آپ چلیں یا نہ چلیں لیکن استاد کے حق میں کوئی ایسا الفاظ ادا نہ کریں کہ جس سے مجھے جلال آ جائے. اب مولانا موصوف کے جتنے ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ جب یہ اتنا اصرار کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلیے. مولانا اسماعیل میرٹھی بستی کے سید جو عالم دین تھے ان کے خدمت میں حاضر ہوئے. مولانا نے کہا کہ میں فلاں عالم دین کو مناظرے میں شکست دے کر آ رہا ہوں، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ مولانا نے کہا اسماعیل میرٹھی صاحب سے، جو وہاں کے بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے کہا اسماعیل میرٹھی صاحب سے کہ میں آپ سے 2 سوال کرتا ہوں، اس کا جواب یس نو میں دیجیے گا، ہاں اور نہ میں دیجیے گا، کتابوں میں نہ الجھائیے گا. کہا وہ کون سا سوال ہے؟ کہا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ نبی کی اکلوتی بیٹی دربار میں گئی تھی یا نہیں گئی تھی؟ اب وہ کتابوں کا حوالہ دینے لگے. بستی کے سید عالم دین نے کہا یہ بتاؤ کہ گئی تھی یا نہیں گئی تھی، کیونکہ ہمارا اور آپ کے درمیان طے یہ پایا تھا کہ کتابوں کا چکر نہیں لگائیں گے. اب وہ خاموش ہو جاتے ہیں. بستی کے بزرگ عالم دین نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اب یہ بتائیں کہ جب شہزادی دربار میں گئی تھی ان کا حق انہیں دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا؟ پھر مولانا اسماعیل میرٹھی خاموش ہو جاتے ہیں. اب ان کے ساتھ جو لوگ اس مقام پر گئے تھے کہ جہاں سید عالم دین نے بلایا تھا، وہ کہنے لگے مولانا صاحب آپ خاموش کیوں ہو گئے، آپ ہم کو جواب دیجئے. اب مولانا نے جب وہاں پر جواب دیا تو بزرگ کا 2 سوال کرنا، ان کا اپنے ساتھیوں کو جواب دینا اس بات کا سبب بنا انہوں نے اسی دن سے مذہب تشیع کو اختیار کرنا شروع کر دیا. اب آپ سمجھے کہ آغائے بہجت نے کیوں کہا تھا کہ اگر ہم عزائے حسینی کو، اگر ہم عزائے فاطمی کو عزائے حسینی کی طرح منائیں تو جس طریقے سے ہم عزائے حسینی کو مانتے ہیں اسی طریقے سے عزائے فاطمی کو ماننے لگیں گے. یعنی آغا کا کہنے کا مقصد یہ ہے کم از کم اس کا معاشرے میں اتنا فائدہ ہوگا کہ جس طریقے سے ہر باز ضمیر مسلمان اپنی اولاد کا نام حسین کے قاتلوں کے نام پر نہیں رکھتا، اسی طریقے سے ہر باز ضمیر مسلمان اپنی اولاد کا نام زہرا کے قاتلوں کے نام پہ نام نہیں رکھے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لیکن عزیزان محترم، نبی کی وفات کے بعد 11 ہجری کے پہلے کی اگر آپ اسلام کی تاریخ دیکھیں گے تو قرآن مجید لوگوں کے درمیان تیزی سے مقبول ہو رہا تھا. اسلام روز بروز عروج پا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ دنیا دار افراد کہ جن کے سامنے دین کی گفتگو ہوتی ہے، جائز اور ناجائز کی گفتگو ہوتی ہے، ان کو ناگوار گزرنے لگتی ہے، وہ بھی دین کے دامن کو تھامنے لگے تھے. حتیٰ کہ انہیں دین سے کوئی محبت نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں دنیا بھی ملے گی دین کے ذریعے سے تو انہوں نے دین کا دامن تھام لیا.
جس کی وجہ سے مثال سورہ منافقون ہے۔ یہ سلسلہ 11 ہجری تک تو رہا کہ لوگ منافق تو تھے لیکن اسلام کے بغاوت نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نبی کی وفات ہوئی 11 ہجری کے بعد حکومت محمدی گویا کہا جائے اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسلام کا ایک حصہ حکومتی ہو گیا اور ایک محمدی اسلام ہو گیا۔ ایک حکومتی اسلام ہو گیا اور ایک محمدی اسلام ہو گیا۔ ایک حق کا اسلام ہو گیا، ایک باطل کا اسلام ہو گیا۔ محمد کے وفات کے بعد اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پہلا گروہ اپنی تلوار کے زور پر اسلام کے رغبوں کو بڑھا رہا تھا، لیکن ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حکومت اسلام اپنی تلوار کی زور پر اسلام کے رغبوں کو بڑھا رہا تھا، لیکن محمدی اسلام بکھری ہوئی آیات کو جمع کر کے قرآن کے جڑوں کو مضبوط کر رہا تھا۔ غور کیجئے گا، حکومت کا اسلام حکومت پا کر تخت نشین ہو گیا، لیکن محمد کا اسلام کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے خانہ نشین ہو گیا۔ ورنہ علی مجبور نہیں تھے، علی عصمت کے تحت عصمت کے خلاف باطل کی بیعت نہیں کر سکتے تھے، اور اسلام کی ضرورت کے تحت اسلام کی ضرورت کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب علی کرے تو کیا کرے؟ حکومت کی طرف سے بار بار سپاہی آ رہے ہیں، علی آپ بیعت کیجئے، لیکن علی بیعت کر نہیں سکتے۔ تو ثانیہ زہرا جناب زینب کی پرورش بھی کرنی تھی اور مشکل کشا کی مشکل کشائی بھی کرنی تھی، کیونکہ زینب کو شہزادی فاطمہ کربلا کے لیے تیار کر رہی تھی۔ تو جناب فاطمہ نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ علی کے پاس مشکل کشا کی مشکل کشائی کرنے کے لیے حاضر ہو گئی۔ اے علی، اگر آپ کے گلے میں رسی کا پھندا پڑے گا، میں اپنے بابا کی امت سے کہوں گا کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ لہذا جب حکومتی افراد علی کے پاس آئے، در سیدہ پر آگ اور لکڑی لے کر جمع ہوئے، علامہ شبلی نعمانی اس بات کو اعتراف کرتے ہیں، برادران اہل سنت کے معتبر ترین عالم دین علامہ شبلی نعمانی، وہ اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ در سیدہ پر آگ اور لکڑی لے کر آئے۔ اور پھر صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ لوگ معافی مانگنے در سیدہ پر آئے، لیکن سیدہ نے معاف نہیں کیا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، کسی دوسری مجلس میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگا، کیونکہ وقت کم ہے، اس کے بعد بھی دوسری مجلس آپ کو سماعت کرنی ہے۔ تو حکومت کے افراد در سیدہ پر آئے، کس لیے آئے؟ علی سے بیعت لینے کے لیے، لیکن علی علیہ السلام حکومت کی بیعت نہیں کر سکتے، اسلام کے ضرورت کے تحت تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اب علی کرے تو کیا کرے؟ مولا کائنات کی شریک حیات شہزادی سلام اللہ علیہ نے کہا، اے علی، میں جو ہے محافظ ولایت بھی بنوں گی، محافظ امامت بھی بنوں گی، اور مشکل کشا کی مشکل کشائی کروں گی۔ یعنی آپ شہزادی کی عظمت دیکھیں کہ جو پوری کائنات کا مشکل کشا ہے، لیکن شہزادی وہ ہے کہ جو مشکل کشا کی بھی مشکل کشائی کرتی ہے۔ اور جب در سیدہ پر دشمن آتے ہیں اور دروازے پہ آگ لگا کر دھکا دیتے ہیں، تو شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن مشائب سے چند گوشے فضائل کے نکال کر آپ تک پہنچاؤں گا۔ شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ شہزادی نے آواز دیا، فضا میری مدد کو آؤ۔ فضا شہزادی کے پاس آتی ہے
اور جب شہزادی کھڑی ہوتی ہیں تو شہزادی نے ایک دردناک منظر دیکھا. وہ منظر کیا تھا کہ علی علیہ السلام کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر باہر لے جایا جا رہا ہے. جیسے ہی شہزادی نے اس منظر کو دیکھا فوراً کہا ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال بکھیر دوں گی. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اب یہاں سے ایک تاریخی نکات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے رنوں کی سرزمین پر نہیں سنے ہوں گے. پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. آپ نے یہ تو سنا ہے کہ شہزادی دربار میں فدق مانگنے گئی. یقیناً شہزادی دربار میں فدق کے مطالبے کے لیے گئی، لیکن کیا صرف شہزادی دربار میں فدق مانگنے گئی یا کوئی اور اہم مقصد تھا جس کی حفاظت کے لیے شہزادی دربار میں گئی؟ کیونکہ مدینہ میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ چونکہ فدق سے شہزادی کے بچوں کی پرورش ہوتی تھی، گویا کہنا یہ چاہتے تھے کہ فدق کے مال کے ذریعے سے حسنین کی پرورش ہوتی تھی. کیا یہ بات کا عقل میں آتی ہے کہ جس کے لیے لباس جنت سے آئے اس کی پرورش جو ہے حکومت کے یا شہزادی کے فدق سے ہو؟ لہذا یہ بات تو مدینہ میں عام کی گئی کہ شہزادی صرف اس بات کے لیے فدق مانگنے آئی ہیں کہ ان کے بچوں کی پرورش ہو رہی تھی. لیکن مولا کائنات نے صاف نہج البلاغہ میں اعلان کیا ما اصنع فدقن و غیر فدق، مجھے فدق سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یعنی فدق اگر علی کی ملکیت میں ہو تو ابھی علی کی ذات میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اور فدق علی سے لے بھی لیا جائے پھر بھی علی کی ذات میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی. لہذا امیر کائنات نے صاف نہج البلاغہ میں اعلان کر دیا کہ ما اصنع فدق و غیر فدق، مجھے فدق سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے فدق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مولا پھر آخر وہ سبب کیا ہے جس کے لیے شہزادی دربار میں گئی؟ وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. شہزادی کی سوانح حیات کا آپ مطالعہ کریں، کہیں پر ایک جملہ نہیں ملے گا جس کو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. شہزادی دربار میں گئی، شہزادی نے وہ جملہ نہیں کہا جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ نے یہ سنا ہے نا کہ شہزادی کے 18 سال میں بال سفید ہو گئے تھے. 18 سال میں شہزادی کے بال نہیں سفید ہوئے تھے. شہزادی جب دربار میں گئی تھی تو شہزادی کے بال کالے تھے، لیکن شہزادی جب دربار سے باہر آئی ہے تو نبی کی اکلوتی بیٹی کا بال سفید ہو گیا تھا. اب علامہ علی نقی نکن صاحب کو ایک جملہ کہہ دوں. جب ظالم شہزادی کو راستے میں ملا تو شہزادی سے وہ کاغذات چھین کر کئی حصوں میں تقسیم کر کے زمین پر پھینک دیا. اب شہزادی جھک کر ان کاغذات کو اٹھاتی ہے اور اٹھا کر کھڑی ہوتی ہے. اٹھنے میں اور کاغذات کو چن کر، جھکنے میں کاغذات کو چن کر اٹھنے میں جتنا سمے لگا ہو، صرف اسی سمے میں اسی وقت میں پورا شہزادی کا کالا بال سفید ہو گیا تھا. صرف اتنے سمے میں، ورنہ شہزادی دربار میں کھڑی تھی، شہزادی کا بال کالا تھا. تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو ضرور ملے گی یہ باتیں. پورے ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. جو باتیں پڑھ رہا ہوں اگر آپ مجلس کے بعد حوالہ کا مطالبہ کریں گے تو میں حوالہ دے دوں گا. شہزادی دربار میں گئی، شہزادی نے وہ جملہ نہیں کہا جو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. شہزادی پر کس قدر ظلم پڑے ہیں. آج کے اگر ماہر ڈاکٹر سے آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ انسان کے کم عمر میں بال کیوں سفید ہو جاتا ہے، تو کہیں گے ذہن پر کچھ زیادہ ہی اثر ہوا ہے، یعنی ذہنی ان کو کوئی پرابلم جس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. تو شہزادی کو اتنا بڑا ظلم سفر میں یعنی راستے میں ڈھایا گیا، لیکن شہزادی نے وہ جملہ نہیں کہا. شہزادی کا دروازہ جلایا گیا، شہزادی نے وہ جملہ نہیں کہا. شہزادی کے موشن شہید ہوا، شہزادی نے وہ جملہ نہیں کہا. لیکن تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جیسے ہی علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچا جانے لگا، شہزادی نے ایک جملہ کہہ کر پوری تشیع کو، پورے امت محمدی کی پیغام دے دیا. وہ کون سا پیغام ہے؟ جب علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر کھینچا جانے لگا، شہزادی نے ایک جملہ کہا، اے ظالمو ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال کو بکھیر دوں گا. شہزادی نے جملے سے ایک پیغام دیا، دیکھو
اے امت محمدی، اے زہرا کا زدارو، اے اہل تشیع، جب بھی ولایت پر آ جائے ولایت کا دفاع کرنا. جو ولایت کا دفاع کرے گا، جو ولایت کا دفاع نہیں کرے گا، وہ بنی امیہ کا رشتہ دار تو ہو سکتا ہے، زہرا کا زادار نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. تو اعزاز محترم شہزادی نے پیغام دیا کہہ کر کہ ہر زمانے میں ولایت کا دفاع کرنا ہم پر واجب ہے، اور جو ولایت کا دفاع کرے گا وہی زہرا کا زادار ہوگا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اٹھے گا کہ مولائے کائنات کی شہادت ہو چکی ہے، اب ہم کیسے علی کی ولایت کا دفاع کریں؟ اس کے لیے آپ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وقت کا خیال کر تو میں ایک جملہ کہہ دوں، بس آپ اسلام کے قوانین پر عمل کیجئے، یہی ولایت کا دفاع ہے. یعنی علی نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے آپ اسی طریقے سے زندگی گزاریں. اور ایک تاریخ کا جملہ یہ بھی پیش کر دوں کہ علی محمد مصطفیٰ اور آل محمد کو سمجھنے کے لیے نہ کوئی ذاکر سمجھا سکتا ہے، کیونکہ ذاکر اتنا ہی پڑھے گا جتنا وہ خود سمجھا ہے. خود اہل بیت کی کتب کا مطالعہ کرنا ہوگا، کیونکہ کائنات میں اہل بیت سے عظیم کوئی ہستی نہیں ہے. کائنات میں علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، علی سے بڑا کوئی حکمراں نہیں ہے. کون ایسا کائنات میں حاکم ہے جو خود تو بھوکا رہتا ہو لیکن غریبوں کو کھانا کھلائے؟ دنیا کے بڑے سے بڑے حاکموں کے پاس جائیے، اگرچہ وہ اپنے وقت کی عظیم ترین حکومت ہو. ابھی چند روز پہلے کوئی سپر پاور ملک کا حاکم اس ملک میں آیا تھا، سونے کی پلیٹ میں اسے کھانا کھلایا گیا، سونے کی پلیٹ میں اسے کھانا کھلایا گیا. دنیا کی عظیم ترین حکومتیں ہیں، عظیم الشان سلطنتیں گزری ہیں. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، کسی حاکم نے یہ جملہ نہیں کہا ہے کہ میری 5 سال دور حکومت میں نہ کوئی بھوکا سویا ہے نہ کوئی بغیر چھت کے سویا ہے. لیکن میرا کروڑوں سلام و ذات علی پر، جس کی 5 سال دور حکومت میں علی نے مدینہ کے لاکھوں لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا، یہ بتاؤ کوئی میری دور حکومت میں بھوکا سویا ہے؟ یہ ہے ذات امیر کائنات، یہ ہے ذات اہل بیت. لہذا اگر معاشرے کو منظم کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اہل بیت کی اطاعت کیجیے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیے. ہم مسلمانوں کے ہاں قرآن سامد و قرآن ناطق کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم پہلے قرآن سامد کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن ناطق کا تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ قرآن اور اہل بیت سے وابستگی کا ثبوت پیش کر سکیں. تو فقط ہمارا ذہن ثبوت پیش کرنے تک محدود نہ رہ جائے، بلکہ ثبوت کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرے. اہل بیت نے کہیں پر بھی منع نہیں کیا کہ آپ دنیا کو حاصل مت کیجیے. آپ اپنے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیجیے کہ جنت میں جو نعمتیں وہ کس کے لیے ہیں؟ یعنی اس دنیا میں جو نعمتیں عظیم ترین وہ کس کے لیے ہیں؟ مومنوں کے لیے ہیں. تو جب پروردگار مومنوں کے لیے وہاں انتظام کیا ہے تو مومنوں کے لیے یہاں نہیں انتظام کیا ہے؟ دنیا کی سب سے اچھی جو شے ہے، سب سے اہم ترین جو شے ہے، وہ آپ کے لیے ہے. آپ اس کو حاصل کرنے کی جو بھی کوشش ہو سکتی ہے کیجئے، لیکن کب تک؟ جب تک آپ کی دنیا آپ کے دین سے نہ ٹکرائے. اگر آپ دین کے خلاف جانے لگے تو وہیں سے آپ رک جائیے، اگرچہ آپ کو فاقے پہ ہی زندگی کو نہ گزارنی پڑے، وہیں پہ آپ رک جائیے. کیونکہ جب رسول اللہ یا مولا کائنات سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یا مولا کائنات آپ یہ بتائیے کہ ہم کسی بستی میں جائیں تو معلوم کیسے چلے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے کسی اور کی بستی ہے؟ تو آپ اپنے ذہنوں میں یہ سوال پیدا کیجئے اور سوچئے کہ آپ کیا جواب دیں گے. کہ مسلمانوں کی پہچان کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہر انسان اپنے فکر کے اعتبار سے کہے گا کہ اگر مسجد ہو تو مسلمان ہے،
اگر امام بارگاہ ہو تو مسلمان ہے، یہی تو کہے گا۔ اگر روضہ ہو، شہید کی قبر ہو تو مسلمان ہے، لیکن معصومین نے یہ نہیں کہا۔ معصومین نے کہا اگر اس بستی میں کوئی غریب نہ ہو تو سمجھ لینا وہ بستی مسلمان ہے۔ آپ اس جملے سے اندازہ لگائیے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں آپ کے لیے۔ اہل بیت آپ کو دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ کائنات کا علی اگر اعلیٰ ہے تو آپ کو بھی اعلیٰ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہماری فکر اس طریقے سے بن گئی ہے، ہم تنزلی کی راہ پہ جا رہے ہیں۔ ارباب فہم کا مجمع ہے، دوسری مجلس بھی، اس لیے میں اپنے لفظوں کو سمیٹ کر پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور آپ کی عبادت کو تمام کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ مرحومین کے لیے سال کرتے ہیں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر بھی جاتے ہیں، اس لیے جاتے ہیں تاکہ خانوادے کو تسلی دے سکیں۔ آپ میں سے کوئی ہوگا جو مرحومین کے ہاں جاتا ہوگا، مرحوم کو غسل بھی دیتا ہوگا، لیکن آپ انصاف سے بتائیں کہ آپ نے کہیں بھی یہ سنا ہے کہ کوئی مرحوم کو غسل دیتے دیتے چیخ مار کر رونے لگے؟ ارباب اعضاء اس دنیا میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے ہاں ہے۔ اہل بیت کے ہاں 3 جنازے ایسے ہیں کہ غسل دینے والے غسل دیتے تھے چیخ مار کر رونے لگتے۔ ارباب اعضاء پہلا جنازہ سکینہ کا ہے۔ جب سکینہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو وہ سال چیخ مار کر رونے لگے۔ پتہ عزاداروں کیوں گریہ کر رہے تھے؟ اس لیے کہ کربلا سے شام تک سکینہ کو اتنے تازیانے لگائے گئے تھے، اتنے تماچے مارے گئے تھے، اتنے ظلم ڈھائے گئے تھے کہ سکینہ کی زندگی کے عمر کم تھے لیکن ظلم کے تماچے زیادہ تھے۔ جب سکینہ کے جسم سے سکینہ کے لباس کو اتارا جا رہا تھا تو لباس کے ساتھ ساتھ کھال بھی نکل رہی تھی۔ ارباب اعضاء دوسرا جنازہ ہمارے اور آپ کے بیمار امام کا ہے۔ جب امام پنجم چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے تو امام پنجم رونے لگے۔ عزاداروں معلوم کیوں رو رہے تھے امام پنجم؟ اس لیے کہ مولا کا بابا جب امام پنجم اپنے بابا کو غسل دے رہے تھے تو گریہ کرنے لگے۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ابھی میرے بابا کا زخم سوکھا نہیں ہے، ابھی میرے بابا کا زخم سوکھا نہیں ہے۔ ارباب اعضاء ابھی بیڑیوں کا زخم سوکھا نہیں ہے، ابھی توق کا زخم سوکھا نہیں تھا سید سجاد کا۔ سید سجاد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ارباب اعضاء ایک جملہ کہہ دوں، اس بیماری میں بھی سید سجاد نے آپ کے لیے صحیفہ سجادیہ کو بھیج دیا ہے۔ صحیفہ سجادیہ مرتب کر دے، کیوں؟ تاکہ ہمارے چاہنے والے بلندیوں پر رہے، پستیوں میں نہ رہے۔ تیسرا جنازہ سیدہ کا جنازہ ہے۔ رنوں کی سرزمین پر عشرہ فاطمیہ چل رہا ہے۔ جب جناب فاطمہ کو علی غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ علی چیخ مار کر رونے لگے۔ ارباب اعضاء ایران کے ایک ڈاکٹر ہے، ایک ذاکر ہے، مجلس پڑھ رہے تھے، ایک مومن فرش کے کونے بیٹھ کر گریہ کر رہے تھے۔ پورا مصائب ہو گیا، وہ مومن گریہ کر رہا ہے۔ مصائب کے بعد نوحہ پڑھا گیا، نوحہ خوانی ہوئی، وہ ذاکر گریہ کر رہا ہے۔ ذاکر گریہ ہی کر رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ وہ مومن جو گوشہ نشین تھا وہ بھی گریہ کر رہا ہے۔ نوحہ خوانی کے بعد تبرک تقسیم ہو گیا لیکن وہ مومن اسی کونے پہ بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے۔ جب سارا پروگرام ختم ہو گیا لیکن وہ مومن گریہ کر رہا تھا، وہ مومن کے پاس وہ ذاکر جاتا، کہتا ہے یہ مومن یہ بتا کہ جب سے میں مصائب پڑھ رہا ہوں تب سے تو گریہ کر رہا ہے۔ وہ مومن تڑپ جاتا، کہتا ہے مولانا میں پیشے سے ڈاکٹر ہوں، جب کسی کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ ہڈی ہلتی ہے تو اسے درد ہوتا ہے، وہ چیخ مار کر روتا ہے، لیکن مولانا جب کسی کی پسلی ٹوٹ جائے اور جب وہ سانس لینا ہے تو وہ تڑپ جاتا ہے، وہ تڑپ تڑپ کر گریہ کرتا ہے، وہ گھٹ گھٹ کر گریہ کرتا ہے۔ ارباب اعضاء اب وہ تیسرا جنازہ سنیں، وہ جنازہ کس کا ہے؟ وہ تیسرا جنازہ ہمارے اور آپ کی شہزادی کا ہے، وہ جنازہ شہزادی کا ہے
جب علی غسل دے رہے تھے علی چیخ مار کر رونے لگے۔ سلمان نے سوال کیا آقا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ سلمان ایسے آقا نے کہا اے سلمان فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہے، فاطمہ نے مجھ سے نہیں بتایا۔ ارباب ازا ایک ذاکر مسائب پڑھ رہا تھا، امام حسن خواب میں آتے ہیں اے ذاکر تو نے میرا پورا مسائب نہیں پڑھا۔ ذاکر کہتا ہے اے مولا میں نے آپ کے پورے مسائب پڑھے، مولا میں نے یہ بیان کیا آپ کا جنازہ گھر سے باہر گیا، آپ کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب وہ ذاکر کہتا ہے مولا میں نے آپ کے پورے مسائب پڑھے، مولا میں یہ بھی مسائب پڑھا، واحد جنازہ تاریخ کا ہے جو گھر سے باہر گیا لیکن پلٹ کر گھر میں آیا۔ مولا تڑپ جاتے ہیں ذاکر تو نے میرے پورے مسائب نہیں پڑھے۔ وہ ذاکر کہتا ہے مولا پھر آپ کے پورے مسائب کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں اے ذاکر ارے میں 7 سال کا تھا، میری ماں فاطمہ کو میرے سامنے تماچے مارے گئے، آج تک مجھے یاد ہے، میں گھٹ گھٹ کر روتا ہوں، کوئی تسلی نہیں۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اس فرش پر بیٹھ کر ہم جو کچھ خطاب کرتے ہیں جو کچھ سنتے ہیں ہمیں اس پہ مکمل طریقے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بہرحال تجھے واسطہ محمد وال محمد کا اب ہمارا اور امتحان نہ لے، وقت کے امام کو ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا لہٰذا میں بڑے ادب سے ساتھ گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضوان ندر صاحب، چونکہ بہت ہی زیادہ رنو آپ آ چکے ہیں ماشاءاللہ سے، آپ عالم بھی ہیں، آپ شاعر بھی ہیں، آپ ذاکر بھی ہیں، بہترین کلام بھی پیش کرتے ہیں، بہت ساری محفلوں میں یہاں پر آ چکے ہیں، بہت دنوں بعد اتفاق رنوں میں ہے۔ مولانا موصوف کا بابا زبرن سے استقبال کریے، نعرہ سلام۔ آواز بلند نعرہ سلمان، آواز بلند نعرہ سلمان۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكره شرف للذاكرين وحمده وسيلة إلى الجنة للحامدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على عز الخلق وناموس الوحي أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله البررة الكرام على قياب الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. صلوات ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر والدین مطیع الحسن خان مرحوم، والدین شفاعت حسین مرحوم اور مطیع الحسن مرحوم، شفاعت حسین مرحوم، تراب علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیا.
सूरह नहल की आयत है और खल्ला के आलम का इरशाद गिरामी है, इंसानों अल्लाह ने जब तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया तो तुम कुछ नहीं जानते थे। ला तअलमून शैया, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, यानी जाहिल महज़ थे। अच्छा, अल्लाह ये तारीफ़ कर रहे हैं क्या? इससे बेहतर तो कोई तारीफ़ हो नहीं सकती। तो अगर नहीं हो सकती तो किसी जाहिल को जाहिल कह के देख लीजिए, एक सलवात दीजिए। तवज्जो फरमा हज़रात, ये बिरादर मोहतरम सरकार मौलाना हसन अकबर भाई खान साहब का करम है कि मैं आया करता था। एक बार और सलावत भेजिए। बहरहाल अब इंशाअल्लाह आप हज़रात की मोहब्बत अगर कारगर हुई तो इंशाअल्लाह हाजिर होऊंगा। बहरहाल मजलिस तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है, हकीकत यही है, बेहतरीन मजलिस हो चुकी है और मज़ीद उसकी तशरीह करना और कुछ कहना मैं ज़िम्नन गुजारिश कर रहा हूँ ताकि किसी इंसान को भी तकल्लुफ़न भी बार न हो, सबके मलहूज़ ख़ातिर रहे। इसलिए ये मैंने आयत पढ़ दी कि इंसानों, जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया तो तुम कुछ जानते ही नहीं थे। ये तो अल्लाह का करम है, उसकी मेहरबानी है, उसका एहसान है, उसका तफज्जुल है, उसका फैज़ान है कि उसने तुम्हें सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँखें दी और हक़ाइक़ व मतालिब के इदराक के लिए दिल अता किए। अब ये चीज़ें तुम्हें दस्तयाब हो गई तो अब तुम्हारा फ़र्ज़ क्या बनता है? लअल्लकुम तशकुरून, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो और ये बताओ कि हाँ, खालिक़े कायनात ने हमें ये चीज़ें अता की। बताइए, कभी आपने मांगी थी कोई चीज़? कभी कहा था परवरदिगार आँखें ऐसी देना? कभी आपका मुतालबा हुआ था परवरदिगार रुखसार ऐसे होने चाहिए? कभी आपने कहा था कि परवरदिगार दस्तो पा ऐसे होने चाहिए? कुछ नहीं मांगा था, इसलिए कि मांगने के काबिल थे ही नहीं। जो है तो महसूस कर रहे हैं, मांगने के काबिल थे ही नहीं। आज दुनिया में मैं की लफ्ज़ इस्तेमाल होती चली जाती है और सब मैं में मुब्तला हैं। ये मैं भी नहीं जानते थे हम कि ये मैं क्या होती, फिर भी हमने कुछ नहीं मांगा तो उस परवरदिगार ने पेशानी ऐसी जगह रखी जहाँ होनी चाहिए थी। पूरी तवज्जो, आंखें वहाँ रखी जहाँ होनी चाहिए थी, रुखसार वहाँ रखे जहाँ होने चाहिए थे, नाक वहाँ रखी जहाँ होनी चाहिए थी। ये पूरा पैकर वजूद हमें अता करके कायनात में फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन का कसीदा पढ़ते हुए भेज दिया कि मुझसे बेहतर तो कोई पैदा करने वाला है नहीं। ए इंसान देख, हमने तुझे इस कायनात के अंदर भेजा है तो हम अपने इस तारीफ में तवज्जो कसीदा खानी कर रहे हैं कि हमसे बेहतर कोई पैदा करने वाला है ही नहीं। हमने तुम्हें बनाया है, हमने तुम्हें पैदा किया है, हमने तुम्हें खल्क़ किया है, हमने तुम्हें वजूद बख्शा है तो हमने तुम्हें बताया है कैसे वजूद बख्शा। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेहतरीन क़िवाम से, बेहतरीन मटेरियल से, अच्छे मटेरियल से हमने तुम्हें पैदा किया है और पैदा करने के साथ साथ ताजे अशरफियत तुम्हारे सर पर रखा, रिदाए अशरफियत तुम्हारे दोष पर डाली, क़बाए अशरफियत से तुम्हारे बदन को मुज़य्यन करके फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बेहतरीन पैदा करने वाला मैं हूँ कसीदा पढ़ते हुए दुनिया में भेज दिया। हर जगह तो परवरदिगार ने तारीफ़ कर दी। अब इंसान फूले नहीं समाया, हमसे बेहतर कौन है? मैं हूँ, हम हैं। तवज्जो है तो खालिक़े कायनात ने ये सोचा कि कम से कम इसकी औकात भी बता देनी चाहिए, इसकी हैसियत भी बता देनी चाहिए, ये भी बता देना चाहिए कि ये इंसान है क्या। चुनांचे इरशाद हुआ, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। इंसानों, जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माओं के शिकम से पैदा किया अल्लाह ने, तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। मैंने अभी गुजारिश की ना कि अगर वाक़ई और हकीकतन किसी इंसान को जो वाकई जाहिल है, यूँ समझिए यहाँ जितने अफराद हैं आलिम हैं, और समझने की बात नहीं है, आदमी के पास जितना इल्म है उतना वो आलिम है, तवज्जो है तो सब आलिम। लेकिन अगर आपने किसी जाहिल को जाहिल कह दिया, पहली मंजिल ये है, आलिम को अगर कह दिया कि तुम जाहिल हो
تو وہ اپنے علم کی وجہ سے برداشت کر لے گا. محسوس کر رہے ہیں کسی عالم کو اگر آپ نے جاہل کہہ دیا تو وہ اپنے علم کی وجہ سے برداشت کر لے گا, لیکن اگر کسی جاہل کو جاہل کہہ دیا تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے برداشت نہیں کر سکتا. کہہ کے کسی کو دیکھ لیجئے گا تو اب اللہ نے کہا کہ ابھی تک میں تعریف کر رہا تھا تو پھولے نہیں سبا رہا تھا. تاج اشرفیت تیرے ہی سر پہ ہے, ردائے اشرفیت تیرے ہی توش پہ ہے, قبائے اشرفیت سے تیرا ہی بدن مزین ہے. تو ہم اب اوقات بھی بتا دے رہے ہیں کہ جب تو پیدا کیا گیا, دنیا میں بھیجا گیا, ماں کے شکم سے باہر لایا گیا, لا تعلمون شیئا, انسانوں یاد رکھو کچھ بھی نہیں جانتے تھے, جاہل محض تھے. یہ تو ہمارا کرم ہے کہ ہم نے سننے کے لیے کان دیے, یہ تو ہماری مہربانی ہے کہ ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی, یہ تو ہمارا فضل اور تفضل ہے کہ ہم نے تمہیں درک کرنے کے لیے, ادراک کرنے کے لیے نعمت دل عطا کی ہے. صلوات پڑھ دو بر محمد. اب دنیا میں آئے, جزاک اللہ. کوئی انکار تو نہیں کر سکتا, آئے دنیا میں. اب جب آئے دنیا میں تو بڑی مشہور بات ہے کہ روتے ہوئے آئے, اور بڑا مشہور نکتہ ہے کہ رونا جو ہے حیات کی علامت ہے. یہی ہے نا؟ ہاں, توجہ سے, پوری توجہ سے. رونا کس کی؟ حیات کی علامت ہے. ہم کتنی ہستیوں کو دکھا دیں گے جو دنیا میں تشریف لائیں مگر نہیں روئیں. یہ میری تمہید ہر جگہ رہتی ہے تاکہ ہمارے بچے متوجہ ہوں کہ اصلاً یہ رونا واقعاً حیات کی علامت ہے, زندگی کی علامت ہے کہ جو بھی دنیا میں آئے گا وہ روئے گا. سوال پیدا ہوگا کیوں روئے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب آئے گا تو دنیا میں روئے گا, کیوں روئے گا, کس لیے روئے گا؟ اب جواب یہ بنے گا کہ آدمی ہے اس لیے روئے گا. پوری توجہ عزیزان محترم, آدمی ہے اس لیے روئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم بھی آئے تھے تو روئے تھے. آدمی ہوں, حضرت آدم ہی سے تو بنا. بالکل سیدھی بات کہہ رہا ہوں, آدمی بنا کس سے؟ حضرت آدم سے. تو جب آدمی ہے تو روئے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ روئے تھے, ایک منزل. اب جب وہ روئے تھے تو یہ آدمی ہو کے روئے گا, تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ وہ کیوں روئے تھے. پوری توجہ, پہلے یہ منزل پوری توجہ, انشاءاللہ آپ محظوظ ہو لیں گے. توجہ فرمائے اس منزل پر. وہ کیوں روئے تھے, کس لیے روئے تھے؟ انسان آتا ہے ماں کے شکم سے, روتا ہے, اور ہم نے یہ نکتہ بنایا ہے کہ رونا حیات کی علامت ہے. جو بھی پیدا ہوگا اگر زندہ ہوگا تو روئے گا. کتنی شخصیتیں ایسی ہیں جن کی محبت میں انسان اگر مر جائے تو زندہ ہو جاتا ہے. کتنی شخصیتیں ایسی ہیں جن کی محبت میں انسان مر جائے تو زندہ ہو جاتا ہے. جن کے عشق میں گزر جائے تو وہ باقی رہتا ہے. وہ شخصیتیں پیدا ہوئیں, وہ شخصیتیں دنیا میں آئیں تو نہیں روئیں. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, وہ شخصیتیں دنیا میں آئیں تو نہیں روئیں. آپ نے کہیں کتاب میں پڑھا ہوگا تو بتائیے گا, میری جہالت میں کمی ہوگی. رسول اللہ پیدا ہوئے تھے تو روئے تھے. دیکھیں سوال ہے بھائی, شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی کام کی بات ہو. رسول اللہ تشریف لائے تھے تو روئے تھے. اچھا, آپ کے مولا کو آپ سے زیادہ کون جانے گا؟ آپ سے زیادہ کوئی جان سکتا ہے؟ ماشاءاللہ ان کے علم کے بارے میں آپ نے سنا. طبیعت نے ساتھ دیا تو کچھ آگے بڑھ جاؤں گا جلدی سے. آپ کے مولا زیادہ جانتے ہیں. آپ کی مادر گرامی کیا فرما رہی ہیں؟ نہ کھا رہا ہے, نہ پی رہا ہے, نہ آنکھیں کھول رہا ہے. یا رسول اللہ رو بھی نہیں رہا ہے نا. یہ لفظ ہے نا, بالکل عام ہے نا بھیا. یہ کہ رو بھی نہیں رہا ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پیدا ہوئے تو نہیں روئے. جناب شہزادی تشریف لائیں تو نہیں روئیں. دیکھیے, کہیں دیکھیے گا تو یہ مجلس اور یہ خطابت ہے, اور جب خطابت ہوتی تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی قبول کرے, ہے نا صحیح بات. خطابت یعنی نکتہ لطیف بات ہے جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. اگر پسند آ گئی تو کیا کہنا, نہیں پسند آئی تو ہمارے پاس. جب ہمارے پاس تو آپ کے پاس جواز ہوگا تو آپ لے آ کے لوٹا دیے گا اور بتا دیے گا کہ یہ ہے, ہم نے دیکھا.
शहजादी आई नहीं रोई, इमाम हसन तशरीफ लाए नहीं रोए, इमाम हुसैन तशरीफ लाए नहीं रोए। बुरी तवज्जो, उनके आने पर मजलिस हुई ये बात अलग, उनके आने पर मजलिस हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके मसाइब पढ़े ये बात अलग है, लेकिन आप नहीं रोए। 14 हस्तियां नहीं रोई, पूरी जिम्मेदारी से 14 हस्तियां नहीं रोई। अरे हमारे आखिरी इमाम को देख लीजिए, क्या फरमा रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम, फुफी रुकिए आने वाला आएगा। और सोच क्या रही है, आएगा अलामत नहीं आसार नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अलामत भी नहीं होती आसार भी नहीं होती। है तवज्जो है ना, जान मतलब यही मसला है ना। अरे आप फला सूरह की तिलावत कीजिए, आ रहा है अब उसके बाद तिलावत हो रही है और वो आने वाली हस्ती, बताइए क्या फरमाती हैं जनाब हकीमा खातून कि फिर उसके बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक नूर आया, और जैसे ही नूर आया तो मेरी आंखें चकाचौंध करने लगी। अम्मा इतनी अजीम खातून और फिर भी इमामत की आने की वजह से, बताइए आपके ताबे नज़ारा किस कदर पैदा करना पड़ेगी, आंखों में ताबे नज़ारा किस कदर पैदा करना पड़ेगी। जहाँ क्या तशरीफ लाए होकर मैंने देखा कि जाल हक मज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, और तिलावत हो रही है आयतों की, यही इमाम कर रहे थे, रो रहे थे। मैंने तो कहीं नहीं देखा कि उन्होंने कहीं ये बात कही हो या कहीं लिखा हो कि इमाम रो रहे थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम भी नहीं रोए, पता चला कोई नहीं रोया। अब दूसरे रो रहे हैं, ये नहीं रो रहे हैं। अब बताइए रोना हयात की अलामत है। बहुत बड़े नुक्ते को हम छोटा कर देते हैं। ये हयात की अलामत नहीं है रोना, समझ लीजिएगा। पहले बात, बहुत आसानी से गुफ्तगू कर रहा हूँ इसलिए कि पहले का माहौल मैं जानता हूँ कि हमारा रन्नो कैसा है। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए किसी के ऊपर एतराज़ न रह जाए अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत पहले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। यानी क्या मतलब, हयात की अलामत है। अगर फ़कत हयात की अलामत है तो सबको रोना पड़ेगा, इसलिए कि जिनकी मोहब्बत में जिंदगी के बाद भी जिंदगी मिल जाती है, मरने के बाद भी बका मिल जाती है, उन्हें और ज़्यादा रोना चाहिए। इसलिए कि वो हयात लेके भी आए हैं, हयात दे भी रहे हैं, मगर वो नहीं रो रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा कि वो रो रहे हैं। अब जब कहीं नहीं देखा कि वो रो रहे हैं तो फिर क्या सबब है कि आदमी रोता है। आदमी, सही लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, आदमी, आदम से बना है ना आदमी, जैसे मारूफ से मारूफी, रन्नो से रन्नोई, तो आदमी वैसे ही या लगी हुई है, इसमें भी आदम से आदमी बना है। आदम अलैहिस्सलाम रोए थे, रोए थे भाई, वाकई रोए थे। हाँ, तारीख है, तफसीरें बताती हैं कि आदम अलैहिस्सलाम रोए थे। अब वो कुछ भी लिखे, फिराक़े जन्नत में रोए थे ना। यहाँ तक कि बाद रवायतों के मुताबिक 300 बरस तक रोते रहे। ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ूंगा, मजलिस हो चुकी है, पहले ही कहती हूँ, और इससे ज़्यादा का मजमा जो है मुतहम्मिल नहीं हो पाता। और ये अशरा माशाल्लाह, जैसा कि हमारे हसन अकबर भाई ने कहा, पूरा शुरू है और होना भी चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर हमारी शहजादी का हक़ है। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद, किसी इंसान को तकलीफ़ नहीं होगी, इसलिए कह रहा हूँ। अब हमारी ये गुफ्तगू आदमी है इसलिए रोएगा। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से निकले तो रोए, पूरी तवज्जो। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से निकले तो रोए, जन्नत से, यही है ना। अब वो जन्नत हो चाहे मिसाले जन्नत हो, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए तो रोए। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम। किस लिए रोए, क्यों रोए? इसलिए कि जो नेमतें मिल रही थीं वो रुक गई। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम रोए कि जो नेमतें मिल रही थीं वो रोक दी गई, अब वो नहीं मिलने वाली हैं, वो छीन गई हैं, अब नहीं मिलेगी। पता चला जन्नत से निकले तो रोए, इसलिए रोए कि नेमतें जो मिल रही थीं अब वो नेमतें नहीं मिलेंगी। आदमी भी इसीलिए रोता है, पूरी तवज्जो, आदमी भी इसीलिए रोता है। अब सवाल पैदा होता है, आदमी भी इसीलिए रोता है तो क्या ये भी जन्नत से आता है?
हमारे और आपके पांचवें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हो रहा है। कुछ जलीलों ने जिसके तुफैल में इज्जत पैदा की गई है उसे बुलाया था तौबा अस्तगफिरुल्लाह रुस्वा करने के लिए, और 3 दिन तक बाहर रखा गया। यानी ये इज्जत का खजाना उन जलीलों से 3 दिन तक आने के बाद भी दूर रहा। पूरी तवज्जो। छठे इमाम फरमाते हैं कि मैं भी अपने वालिद गिरामी के साथ था। बाप के इसाले सवाब की मजलिस है ना, मैं भी अपने वालिद गिरामी के साथ था। जब बुलाया गया तो वहां से बादशाह ने कहा, जो बादशाह साहब हैं, उन्होंने कहा कि लीजिए ये तीर और ये कमान, ये निशान बना हुआ है, निशाना लगाइए, देखें आपका निशाना कैसा। वाक़या सुना है ना आपने, उर्दू की भी मामूली किताब 14 सितारे में भी जाके पढ़ ली है। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अरे हमें तीर कमान से क्या मतलब। मैं होता तो कहता कि मौला इसलिए कह रहे हैं कि ये तीर कमान जो है हथियार और असलहा बुज़दिलों का है, रिवाल्वर बहादुरों का हथियार है ना। टॉमी गन, मिसाइल टैंक, स्टैंड गन, जितने बड़े बहादुर उतना बड़ा हथियार। जी नहीं, जितने बड़े बुज़दिल उतना ही बड़ा हथियार। ये बुज़दिलों का हथियार है भैया, ये बुज़दिलों का हथियार है। अरे कभी बचपने में खेला होगा, इमाम फरमाते हैं कभी बचपने में खेला होगा, यहाँ लेके चले आए। अरे हमसे तीर कमान से क्या वास्ता। अब ये मेरा जुमला कि ये बुज़दिलों का हथियार है, ले जाओ यहाँ से, हमसे तीर कमान से क्या मतलब। किसी जंग में मौला ने तीर चलाया? कहीं देखा हो किसी को छुप के मारा हो? गोलियां वो चलाता है जो बुज़दिल होता है। तो हालात पढ़ रहा हूँ, तारीख जो गुजर रही है। गोलियां वो चलाता है जो बुज़दिल होता है, तीर वो चलाता है जिसके यहाँ बहादुरी नहीं पाई जाती। जो पामर्द और बहादुर होता है वो या तलवार से निशाना लगाता है या लाठी से। बहादुरी के 2 ही असलहे हैं करीब करीब, एक तलवार और एक लाठी। हाँ ये है बहादुरी का हथियार। इमाम अलैहिस्सलाम का है तीर कमान से का नहीं आपको चलाना होगा। ये जलील तो थे ही, जलीलों को जिल्लत वाला काम सूझा कि अभी ये निशान पर लगाएंगे और निशान नहीं लगेगा। जब नहीं लगेगा तो हम यहाँ पर इमाम की ज़ईफ़ी का आलम था, बचपना जवानी ज़ईफ़ीन की बराबर कौन जाने। इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अच्छा ज़िद करते हो तो लाओ, और जैसे एक मरतबा कहा कि ज़िद करते हो तो लाओ, तो वाक़या आपके जहन में है, मैं अपना जुमला पढ़ रहा हूँ। इमाम ने एक तीर चलाया, जब एक तीर चलाया तो निशान ख़त्म। दूसरा तीर जाके तीर पर क्यों बैठा, कभी सोचा आपने? कहीं जगह ही नहीं थी, वो बैठता कहाँ? इसलिए कि पहला तीर, अब मैं जुमला दे रहा हूं, पहला तीर इतना नासिक था कि उसने बातिल के निशान को मंसूब कर दिया। एक सलावत पढ़ दो पर मोहम्मद का। अब निशान रहा ही नहीं, कोई निशान ही नहीं रहा। इमाम अलैहिस्सलाम के अब तीर पर जाके बैठ रहा है। अब यहाँ हैरानगी, इमाम अलैहिस्सलाम वहाँ से जल्दी पढ़ दे रहा हूँ, वहाँ से फारिग होकर चले तो एक अपनी कौम का आलिम अपनी बुलंदी पर जा रहा था जहाँ से वो लोगों को दर्स देता। ये साल में एक मरतबा निकलता था, पहचाने हमारे बच्चे क्या कह रहा हूँ, साल में एक मरतबा निकलता था, अपनी कौम को अपना इल्म देता था और फिर चला जाता था। अभी ये बुलंदी पर जा ही रहा था कि इसकी नज़र एक मरतबा पड़ी, क्या देखा कि 2 नूरानी चेहरे। मारिफत इतनी थी, वहाँ से उतर के खुद चला आया, बुलाया नहीं, खुद चला आया है दूसरे मजहब का। मगर मारिफत देखिए, ये कैसे अपराध थे जिनको इतनी भी मारिफत नहीं थी अज़ीज़ान मोहतरम कि इनके सामने मौजूद हैं, फिर भी ये सोचते कि हम कर क्या रहे हैं। चुनांचे वो आए और आने के बाद एक मरतबा कहने लगे कि आप कौन? इमाम अलैहिस्सलाम अपना तारुफ कराने लगे। जब मदीने की बात आई और कबीले बनी हाशिम की, तो उन्होंने कहा कि अच्छा वही कबीले बनी हाशिम के। इमाम ने कहा कि हाँ। कहा आपका इसमें गिरामी क्या है? इमाम ने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है। कहा अच्छा वही मोहम्मद जिनके बारे में इतना चर्चा सुना है? कहा नहीं, मैं उन्हीं का नवासा और उन्हीं का पोता हूँ। कहा अच्छा आप ये बताइए कि आप आलिमों में हैं कि जाहिलों में?
امام نے یہاں پر جو لفظ کہی ہے وہ عام طور سے دوسری پڑھی جاتی ہے، اور میں ذرا دوسرے قسم سے پڑھ دوں تاکہ آپ حضرات محظوظ بھی ہو لیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ میں جاہلوں میں نہیں ہوں۔ تو اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام کہتے کہ میں عالم ہوں تو تکبر ہوتا تو مولا کائنات منبر پر کیوں کہہ رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے پوچھ لو، میں زمین کی باتوں سے زیادہ آسمان کی راہوں سے واقفیت رکھتا ہوں۔ مولا نے کہا ہے نا، ہمارے ہی مولا نے کہا۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ اصلاً میرے سمجھ کے مطابق یہ تھا کہ اگر امام علیہ السلام یہ کہتے کہ میں عالم ہوں، تو جیسے ہمارے حسن اکبر بھائی ہیں، مجھ سے ملاقات ہوئی، میں ناکارہ آدمی، تم عالم ہو کہ جاہل ہو؟ میں نے فوراً کہہ دیا میں عالم ہوں، دیکھ نہیں رہے ہمارا حسن اکبر بھائی ہمارے جانتے ہی ہے کہ میں کیا ہوں، دیکھ نہیں رہے آپ؟ اب حسن اکبر بھائی ہمارے خطیب ہیں، ذاکر ہیں، توجہ ہے، جو ہیں وہی کہہ رہا ہوں، زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کسی کو برا نہیں لگے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، مطلب کے برابر۔ اب یہ مطلب میں نے کہہ دیا میں عالم ہوں۔ حسن اکبر بھائی فوراً پوچھیں گے کس چیز کے عالم ہیں؟ منطق کے، فلسفے کے، کیمیا کے، کیمسٹری کے، پامسٹری کے، فلسفے کے، فقہ کے عالم ہیں آپ، قرآن کے عالم ہیں، دنیات کے عالم ہیں، آپ کس چیز کے عالم ہیں؟ پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ اب جس چیز کا میرے پاس علم ہوگا میں کہوں گا اس چیز کا عالم ہوں، لیکن اگر میں کہہ دوں کہ میں جاہل نہیں ہوں تو یہ سمجھیں گے کہ ہر چیز کا عالم۔ توجہ ہے عزیزان محترم، اگر میں کہہ دوں کہ میں جاہل نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی پوچھا جائے گا بتا دیں گے، یعنی یہ فقہ بھی جانتے ہیں، دنیات بھی جانتے ہیں، پامٹری بھی جانتے ہیں، کیمسٹری بھی جانتے ہیں، کیمیا بھی جانتے ہیں، منطق بھی جانتے ہیں، فلسفہ بھی جانتے ہیں، روایت بھی جانتے ہیں، درایت بھی جانتے ہیں، علم رجال بھی جانتے ہیں، جتنے علوم ہو سکتے ہیں سب جانتے ہیں۔ امام نے انکساری کے ساتھ کہا کہ میں جاہلوں میں نہیں ہوں، وہ سمجھ گیا اچھا جاہلوں میں نہیں ہے، اس لیے اس نے کچھ کہا نہیں۔ کہا اچھا یہ بتائیے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ امام نے کہا نہیں۔ اب امام نے وہی امام ہے نا، وہی امام ہے جنہوں نے کہا تھا کہ تکبر نہ ہونے پائے، کہہ دیا تھا کہ میں عالم یعنی میں جاہل نہیں ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں جاہل نہیں ہوں تاکہ یہ جان جائے کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ اب مرضی یہ ہوئی، کہا کچھ پوچھیں گے؟ کہا میں نہیں پوچھوں گا۔ کہا میں پوچھوں؟ دیکھیے کتنا یقین ہوا اس کو، اتنے بڑے عالم کو اتنا یقین ہوا کہ اب وہ امام سے کہہ رہا ہے کہ میں پوچھوں۔ امام نے کہا جو چاہے پوچھو، جو چاہے پوچھو۔ اس نے پوچھنا شروع کیا، بہت سے سوالات کیے جس میں دو باتیں میرے موضوع سے متعلق ہیں، وہ گزارش کر دوں۔ ایک بات، جنتی جنت میں جائیں گے؟ کہا بالکل جائیں گے۔ کہا وہاں کی نعمتیں کھائیں گے؟ کہا یقیناً کھائیں گے۔ کہا پھر جب وہاں کی نعمتیں کھائیں گے تو وہاں کی نعمتوں میں کمی نہیں ہوگی؟ امام علیہ السلام نے کہا بالکل کمی نہیں ہوگی۔ کہا دنیا میں مثال، جنت کی بات دنیا میں مثال، اب یہ مثال ہے۔ امام نے کہا ایک شمع ہے، وہ جلا لیجئے، اس سے ہزاروں شمع جلائیے، لاکھوں جلائیے، پہلے والی شمع میں کوئی کمی نہیں آ سکتی، اس کی روشنی میں کسی قسم کی کمی نہیں آ سکتی۔ امام نے یہ کہا تھا نا، کئی سوال تھے وہ نہیں پڑھوں گا۔ اب میرے موضوع سے متعلق، آدم کہاں سے آئے تھے تو روئے تھے؟ جنت سے۔ پوری توجہ عزیزان محترم، محسوس کریں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو روئے تھے، نعمتیں چھین لی گئی تھی اس لیے روئے تھے۔ امام علیہ السلام سے وہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ آپ کے مذہب میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ جنتی جب جنت میں نعمتیں کھائیں گے تو ان کو بول و براز کی حاجت نہیں ہوگی۔ ہمارے بچے سمجھ پائیں گے، یعنی پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، خوب کھائیے، کھاتے رہیے، کھاتے رہیے، کھاتے رہیے، کوئی پرواہ نہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، خوب کھائیے نعمتیں، وہ ایک پسینے کی شکل میں تمام۔ کہا اچھا دنیا میں مثال،
محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دنیا میں مثال، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام فرما رہے ہیں. اگر یہاں تک پہنچا چکا تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہی آگے تک اختتام گفتگو ہوگا. دنیا میں مثال بتائیے. امام علیہ السلام نے کہا ماں کا شکم. یہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ماں کا شکم ہے. کہا تھا نا ماں کا شکم ہے، یعنی یہ ماں کا شکم نہیں ہے، مثال جنت ہے. یہ پہچانو تم کہاں سے آئے ہو، یہ ماں کا شکم نہیں ہے، یہ مثال جنت ہے. اب کہو آدم جنت سے نکلے تھے تو روئے تھے، آدم جنت سے نکلے تھے تو روئے تھے. آدمی جنت سے نکلتا ہے تو روتا ہے. ایک صلوات پڑھ دو بر محمد و آل محمد. جو ہے عزیزان. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں روتا ہے؟ تقریر کا یہ محصل ہے. کیوں روتا ہے؟ یہی جواب ہوگا کہ نعمتیں چھن جاتی. کیا کریمی ہے خدا کی قسم وحدہ لا شریک کی، کیا تفضل ہے، کیا احسان ہے. یہ بندہ روتا ہے، جیسے ہی نکل رہا ہے تو اس کو یقین ہو گیا کہ اب نعمتیں چھن جائیں گی. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آلہ کاٹ دیا جاتا ہے جس سے نعمتیں ملتی ہیں. وہ آلہ، یہی تقریر کا محصل ہے، وہ آلہ کاٹ دیا جاتا ہے جس سے نعمتیں ملتی ہیں، جس سے نعمتیں ملتی ہیں وہ آلہ کاٹ دیا جاتا ہے. آدمی ہے نا، جنت سے نکلنے کی وجہ سے آلہ کٹ جاتا ہے نعمتوں کے ملنے کا، رونے لگتا ہے، رونے لگتا ہے. آدم علیہ السلام روئے تھے جنت سے نکلنے کی وجہ سے کہ نعمتیں اب نہیں ملیں گی، مگر یہ آدمی روتا ہے جنت سے نکلنے کی وجہ سے کہ اب نعمتیں نہیں ملیں گی. مگر 14 معصومین نہیں روئے تھے. 14 معصومین نہیں روتے. کیوں؟ اس لیے نہیں روئے تھے کہ ان سے نعمتیں چھینی نہیں گئی ہیں، بلکہ یہ اتنے محترم ہیں کہ اگر ان کے غلاموں کنیز جا جائیں، مصلی بچھا دیں، خانے نعمت چلائے. صلوات پڑھ دو. یہ اصل سبب ہے رونے کا کہ نعمتیں چھن گئیں. مگر پروردگار کی رحمت دیکھیے، پروردگار کا کرم دیکھیے، پروردگار کا تفضل دیکھیے اور احسان دیکھیے. اے میرے بندے رو رہا ہے، جنت سے نکلا ہے تو رو رہا ہے، جنت سے نکلا ہے. باپ اور والدین دونوں کے سلسلے میں گفتگو ہے، اس لیے واقعہ کافی ہو گیا. جنت سے نکلا ہے تو رو رہا ہے. اے میرے بندے میری مہربانی نہیں دیکھی، اے میرے بندے میرا تفضل نہیں دیکھا، اے میرے بندے میرا کرم نہیں دیکھا، اے میرے بندے میرا فیضان نہیں دیکھا. اے پروردگار کیا کہا؟ جب تک جنت میں تھا ایک راستے سے نعمتیں دیتا تھا. جب تک جنت میں تھا ایک راستے سے نعمتیں دیتا تھا. دنیا میں جب بھیجا تو ماں کی چھاتیوں کی صورت میں 2 نہریں لبن بنائے. آج میں امام فرماتے ہیں کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے دونوں بچوں کو دونوں چھاتیوں سے دودھ پلایا کریں، اس لیے کہ قدرت نے ایک میں پانی رکھا ہے، دوسرے میں کھانا رکھا ہے. صلوات پڑھ دو پر محمد. اور وہ سائنس تو بڑی پرانی بات ہو گئی کہ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ کینسر سے محفوظ رہیں گے، تبھی جانتے ہیں اچھی طرح سے. اور پھر اس کے بعد میری خطابت کیا کہتی ہے کہ پھر محبت بچوں کی دودھ کے ڈبے میں نہیں جائے گی، ماں اور باپ کی محبت بچے کے دل میں رہے گی. توجہ ہے انسان محترم، دل میں رہے گی. 2 نعمتیں دی ہیں، لے اے پروردگار پھر جنت کہاں ڈھونڈوں؟ جنت سے بھیجا ہے تو جنت کہاں سے ڈھونڈوں؟ آواز قدرت آئی، میرے بندے اب تو اس قابل بنے گا کہ تجھے جنت خود ڈھونڈنا پڑے گی.
یہی سبب ہے کہ جنت سے آتے ہیں تو جنت میں جانے کی کوشش کی جاتی. ویسے ہی اگر کوئی مر جاتا ہے، آنے کے ساتھ مر جائے یا آنے کے پہلے مر جائے، اگر کوئی مر جاتا ہے تو ہمارے ہم متعدد احادیث موجود ہیں عزیزان محترم کہ جناب ابراہیم کے پاس خدا بھیجتا ہے. ہماری شہزادی جن کا تذکرہ چل رہا ہے ان کے پاس کتنے بچے جاتے ہیں، کتنے بچے جاتے ہیں، اور یہ حضرات ان بچوں کو ان کے والدین سے کہیں زیادہ اچھے انداز میں اپنے پاس رکھتے ہیں. اور یہ جنت کے گیٹ پر رکھ دیے جائیں گے بچے جب دنیا میں آخری زمانہ ہوگا، یعنی وہ آخرت کی منزل ہوگی، اور یہ بچے جنت کے گیٹ پر کھڑے رہیں گے اور ان کو اجازت ہوگی. فرشتوں ان سے پوچھو کہ یہ کیوں نہیں ہے جنت میں جاتے، ان کو تو شروع سے جنت میں رکھا گیا ہے. تو یہ بچے کہیں گے پروردگار ہماری ممی، پروردگار ہمارے پاپا، ارے جن کے ذریعے سے ہم دنیا میں آئے تھے وہ ہمارے والدین جب نہیں آئے ہیں تو ہم کس طرح سے جنت میں جا سکتے ہیں. سوچو عزادارو، کیفیت دیکھو کہ کیا کیفیت اور کیا حیثیت ہے ان بچوں کی. خالق کائنات کی صدا بلند ہوگی کہ ان کے والدین کو بلایا جائے. والدین بس جب ہمارے جیسے گنہگار باپوں کے اور گنہگار ماؤں کے بچے اس قابل ہوتے ہیں عزادارو کہ وہ بچے ہمارے اور آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں. سوچیں کائنات کے ان بچوں کی کیا حیثیت ہوگی، ان بچوں کا کیا وقار ہوگا جن کی عمر سفر میں کٹ گئی. شہزادی کی گفتگو ہو رہی ہے اور باقاعدہ شہزادی گفتگو چلتی ہے. میرے پاس متعدد واقعات ہیں، بڑے دردناک مصیبتیں، مگر جہاں یہ مصیبتیں ہیں صرف ایک جملہ کہ ظاہر ہے کہ معمولی منزل ہے کہ ہماری شہزادی 18 برس میں جب ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں جوان ہوتی ہیں تو ہماری شہزادی عصا کا سہارا لے کے چل رہی ہیں. انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ، صرف 2-3 منٹ پڑھوں گا، انشاءاللہ بہت روئیں گے آپ. جب ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں جوان ہوتی ہیں تو ہماری شہزادی عصا کا سہارا لے کے چل رہی تھی اور ہماری شہزادی مرثیہ پڑھ رہی تھی. صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی، مگر ہاں عزادارو یہاں سے دربار تک جاتے ہوئے ہماری شہزادی کے بارے میں ملتا ہے پردوں کا اہتمام ہے، قناتیں لگی ہوئی تھیں. پھر بھی جب 3-4-5 گھنٹے کے بعد ہماری شہزادی آئیں اور آپ کی چاہنے والی بیٹی نے ایک مرتبہ ماں کا چہرہ دیکھا اور ایک مرتبہ بالوں کی سفیدی دیکھی، اماں یہ کیا حال ہو گیا، تو سینے سے لگا کے تڑپ کے ماں نے کہا تھا بیٹی وہ مقام جب اوریا بلایا جائے گا ننگے سار دیار بدیار پھرایا جائے گا. اجرکم اللہ. رونے کے لیے جملہ کافی ہوگا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. شہزادی کی بے انتہا گفتگو ہونی چاہیے، بے انتہا مسائل میں تھے. زمانہ ہے ہمارے امام کا، غالباً چھٹے امام علیہ السلام کا زمانہ، اور ایسے عالم میں ایک مومنہ بنی امیہ کے گورنر کے قصر کی طرف سے گزری، اور جیسے ہی ادھر سے گزری بلند عمارت تھی. ایک مقام کے اوپر اس مومنہ کے پاؤں میں ٹھوکر لگی، اور جب پاؤں میں ٹھوکر لگی تو وہ گری. گرنے کے بعد تاریخ نے یہ لکھا ہے اور متعدد ذاکرین پڑھتے ہیں کہ اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی. محسوس کرنا زیادہ، اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی. ایک مرتبہ جیسے ہی ایک پسلی ٹوٹی اس نے بنی امیہ پر اور ہماری شہزادی کے قاتلوں پر لعنت کی. حاکم کو معلوم ہوا، گرفتار کر لی گئی. گرفتار کر لی گئی، جیل میں ڈال دیا گیا. ایک مومن آیا اور آنے کے بعد امام سے فرماتا ہے مولا فلاں آپ کی چاہنے والی، مولا کوئی ترکیب نکالیے کہ وہ جیل سے آزاد ہو جائے. امام نے کہا کہ جاؤ آزاد ہو جائے گی.
जैसे ही कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद वो आज़ाद हुई, इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचाई गई। इमाम ने पूछा बताओ किस जुर्म में तुम्हें ये सज़ा दी गई थी? कहा मौला मैंने कुछ नहीं किया था, कसर की तरफ से मैं गुजर रही थी मौला, मैं गिरी और जैसे ही मैं गिरी जब मेरी एक पसली टूट गई तो मैंने शहजादी के कातिलों पर लानत की। अज़ादारों सोचो, एक पसली टूट गई थी, एक पसली टूटी तो शहजादी की पसलियाँ याद आ गई, मोमिना की पसलियाँ याद आ गई। हाय मेरी शहजादी, हमारी एक पसली टूटी तो ये हाल, अरे शहजादी आपकी पसलियाँ, आपका दाहिना हाथ, ए हमारे शहजादी आप दाहिने हाथ में तस्बीह भी नहीं पढ़ पा रही हैं, जिंदगी गुजर रही है एक हाथ अपने रखे पे पसलियों पार, आखिरी मंजिल आई। बाज़ रवायतों के मुताबिक एक मरतबा जनाब पिज़्ज़ा पूछ रही मौला अगर एक हाथ कहीं पर आ जाए और वहाँ पर पानी न पहुँच सके, अजीब बेकसी कहा हुआ क्या? कहा हमारी शहजादी का एक हाथ। और हमारे मौला के लिए जो रवायत है असल रवायत के मासूम ही के लिए होता है, चुनांचे हमारे मौला ने खुद ये बात कही कि मैंने हाथ हटाना चाहा, आखिर में एक मरतबा जब आखिर मंजिल में कहा तो मैंने ये कहा ए बिनते रसूल आप यहाँ से हाथ हटा क्यों नहीं लेती? तो एक आवाज़ आई थी ए अबुल हसन मेरा ये हाथ यहीं पर रहने दो, इसलिए कि ये वो सौगात है जो मेरे बाबा की उम्मत ने इकलौती बेटी को दी है। अरे मैं महशर में जाके अपने बाबा को दिखाऊं, अजरुकुम अल्लाह। दूसरा वाक़या भी तमाम और मसाइब ख़त्म। आज़ादार आज की मजलिस के सिलसिले में मसाइब ख़त्म। जनाब मक़दाद का गुज़र हुआ। जनाब मक़दाद अजीब शख्सियत, ईमान की मंजिल। जनाब मक़दाद का गुज़र हुआ और उधर से एक जालिम का गुज़र हुआ और ये जानते थे कि ये कौन। मौला के बारे में पूछा, ये बताना नहीं चाहते थे और जब बताना नहीं चाहते थे एक मतलब इससे पूछा कि कहाँ। यही मोतबर गुफ्तगू। जनाब मक़दाद ने नहीं बताया, इसने एक तमाचा मारा। जैसे ही जनाब मक़दाद को एक तमाचा लगा, जनाब मक़दाद उस तमाचे की शिद्दत से ज़मीन पर बैठ गए। महसूस करना आपका काम है, मैं मजलिस पढ़ चुका। मसाइब एहसास के लिए होते हैं। जैसे ही एक तमाचा लगा, शिद्दत से उसकी वजह से जनाब मक़दाद ज़मीन पर बैठ गए। कुछ देर के बाद उठे तो कहते हैं कि मैं तुझसे वो जालिम कुछ कहना नहीं चाहता, बस इतना बता दे कि हमारी शहजादी को जो तमाचा मारा था, क्या वो तमाचा भी इतनी ही शिद्दत का था कि हमारी शहजादी के ऊपर क्या गुजर गई होगी? शहजादी के ऊपर तमाचा लगा, हमारी शहजादी ने तड़प के आवाज दी, बाबा, हाय मेरे बाबा, ये आपकी इकलौती बेटी, ये आपकी उम्मत इस तरह से हम पर सितम और जुल्म कर रही है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जिनके लिए इसाले सवाब का ये मजालिस ज़रिया बनाई गई हैं, परवरदिगार उनके इसाले सवाब में इजाफ़ा फरमा। जितने मोमिनीन बैठे हुए हैं शिरकत के लिए, परवरदिगार इन मोमिनीन को भी इस सवाब में शामिल फरमा। हम में जितने मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ की अदायगी की सबील फरमा। बीमारों को शिफा कामिल व आजिल अता फरमा। जहाँ जहाँ आबाद हैं, जहाँ जहाँ भी मुसलमान आलम आबाद हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू का तहफ़्फ़ुज़ फरमा। ए परवरदिगार, मसाइब व आलाम की ये दुनिया आमाज़गाह है, हमको ईमान वाला रख और हमें ईमान वाला उठाना। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमको उनके नासिरों में शुमार फरमा।